الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلوات پڑھ دیجیے محمد محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے ایک دعا کو لے کے ہم نے شروع کی ہے جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر نقل ہوئی ہے، دعا نمبر 44 جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے. ہم نے کہا کہ یہ دعا 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. سب سے پہلے شکر خدا ان نعمتوں کا جو عام نعمتیں ہیں، پھر اس کے بعد وہ نعمتیں جو خاص ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال نے رکھی ہیں، اور اس کے بعد کچھ درخواستیں ہیں بندے کی طرف سے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ ہمیں توفیق عمل دے، وہ عمل جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ترقی دیں گے اور ہمیں اوپر لے جائیں گے. تو یہ 3 حصوں میں دعا تقسیم ہوتی ہے. ہم نے کہا تھا کہ دعا شروع جو ہوتی ہے، معمولاً جو دعائیں ہمارے تک پہنچی ہے شروع ہوتی ہے حمد و شکر سے. تو ہماری بحث جو تھی، ہماری گفتگو جو تھی شکر کے اندر قرار تھی کہ شروع کرے. اس سے پہلے ہم نے دعا کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، خود توبہ کے بارے میں کچھ باتیں کہیں. پہلے دن میں نے ایک حدیث یہاں پہ ذکر کی تھی. ذکر یہ ہوا تھا کہ حدیث کچھ اس طرح سے تھی کہ خداوند متعال نے 4 چیزوں میں چھپائی ہے. کل میرے ذہن سے نکل گیا، میں نے کہا تھا کہ حدیث ہم کنٹینیو کریں گے. میں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ چیز کیا ہے جو خدا نے چھپائی تھی. وہ معصیت تھی جو تمام دوسری معصیات کے اندر خدا نے چھپا کے رکھی ہے، اور اگر بندہ اس معصیت کی طرف جاتا ہے تو ہلاک ہو سکتا ہے. وہ 3 جو چیزیں بچی ہے وہ انشاءاللہ میں آج شروع میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے شکر کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو کریں گے. اور آج ظاہراً مسلسل دوسرے پروگرامز بھی ہے تو آپ کا زیادہ وقت لینا بھی نہیں ہے. تو حدیث یہ کہتی ہے کہ 4 چیزیں جو ہے میں نے 4 چیزوں کے اندر چھپا دی ہے. ایک چیز ہم نے ذکر کی، دوسری چیز جو تھی وہ اطاعت خدا ہے. کچھ اطاعتیں یا کچھ اچھے کام یا اچھے کاموں میں سے خدا نے ایک اچھا کام ہر مومن کے لیے رکھا ہے. اگر وہ اسے انجام دے دیتا ہے تو خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے خستگی ہے یا
آلس آ رہا ہے ہماری زبان میں، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ نکتہ ہے کہیں یہ وہی اچھا کام تو نہیں ہے جس سے خدا راضی ہو جائے گا، تو یہ انسان کو جو ہے انگیزہ دیتا ہے، اس کو پیچھے سے پش کرتا ہے کہ وہ جائے اس اچھے کام کو انجام دے۔ اس میں سے اور ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی اطاعت ہر چند چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے خدا کی نظر میں شاید بڑی ہو سکتی ہے اور خدا شاید اس سے راضی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں نے چھپائی ہے، وہ دعا ہے۔ جو مومنین دعائیں مانگتے ہیں اس میں سے ایک دعا خدا نے ایسی رکھی ہے جو 100% مستجاب ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ نکتہ بندے کے ذہن میں ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ شاید جو دعا مانگ رہا ہے وہی وہ دعا ہے جو خدا مستجاب کرنے والا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام خداوند متعال نے بنایا ہے۔ چوتھی چیز جس کی طرف میں نے مثال سے اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے، ظاہراً ذکر بھی کیا تھا، خدا جو ہے اپنے اولیاء خدا کو، اپنے خاص بندوں کو جو ہے لوگوں کے بیچ میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تو جب آپ کسی سے کوئی برتاؤ کر رہے، کسی سے کوئی رفتار کر رہے، تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، کہیں یہ وہی مومن بندہ تو نہیں ہے کہ جس کی میں خدا نہ کرے توہین کرنے جا رہا ہوں یا غیبت کرنے جا رہا ہوں یا تحقیر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ چار چیزیں انسان کو کتنے سارے ایسے کاموں سے بچا لیتی ہے جو اس کے سعادت میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ سوراخ بنانے میں جو ہے مدد کرتے ہیں، ایسے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث تھی جو قرار تھا کہ میں آپ کو پوری طرح سے بتاؤں، لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ ذرا سا ہم لوگ شکر کے موضوع کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان اور خداوند متعال بھی قرآن میں شکوہ کرتا ہے کہ بہت کم بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ آیت کچھ اس طرح سے، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے میرے بندے جو شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں شکوہ کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں وہ گلاس کی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی، ہمیں خالی گلاس جو ہے پہلے دکھائی دیتا ہے، بعد میں جو ہے بھرا ہوا گلاس دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ جاتا ہے سب سے پہلے نقص کو جو ہے دیکھتا ہے، اور بہت ظاہر سی بات ہے، اگر کسی نے سفید کپڑا پہنا ہے، اس کے اوپر ایک کالا چھوٹا سا دھبا ہے، تو سب سے پہلے اسے وہ دھبا نظر آتا ہے، لیکن انسان اور کوشش کرنی پڑتی ہے انسان کو کہ وہ کالے دھبے سے اپنی نظر ہٹائے اور وہ جو سفیدی ہے جو جتنی زیادہ ہے اس کی طرف توجہ کرے، خوب توجہ کرے۔ دیکھیں جب کالا دھبا کوئی سفید سرفیس کے اوپر ہوتا ہے تو انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ کالے دھبے سے اپنی نظر کو ہٹائے اور وہ سفیدی کو دیکھے۔ تو یہیں پہ خدا جو ہے اجر بھی دیتا ہے، اور یہ کام سخت ہے۔ تو کیا کریں ہم لوگ کہ شکر خداوند متعال کو جیسے کہ اس کا حق ہے بجا لائے؟ تو 4 مرحلے بیان کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک کر کے ان مراحل کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا ہم سیکھیں نعمتوں کو دیکھنا۔ خود نعمت کو دیکھنا ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے۔ ہمارے اطراف میں، ہمارے آزو بازو میں اتنی نعمتیں خداوند متعال نے رکھی ہے، لیکن ہم لوگ معمولاً اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر پاتے۔ آیت اللہ عراقی، جو آیت اللہ عراقی بزرگ نام سے معروف ہے، یہ ان کی خصوصیت میں سے یہ تھا کہ ہر چھوٹی چیز کو وہ دقت کرتے تھے، وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ پلٹاتے تھے نعمت خدا کی طرف۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ یہ آبرو جو ہے ہمارے، اگر یہ یہاں نہیں ہوتے کہیں اور ہوتے تو ہم کیسے دکھتے؟
یہ پانچوں انگلیاں جو ہے اگر ایک جیسی ہوتی تو ہم لوگ ایک بٹن نہیں ٹاک سکتے تھے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ذکر کرتے تھے اور اشک بہاتے تھے. کہتے تھے کہ ہم لوگ نعمتوں میں اتنے غرق ہے، جیسے مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اس کو پانی کا پتہ نہیں ہوتا، پانی کے اندر ہوتی ہے، شاید اس سے پوچھو پانی کہاں ہے تو کہے گی مجھے نہیں معلوم. ہماری مثال کبھی کبھی اس مچھلی کی طرح ہوتی ہے جو پانی کے اندر ہوتے ہوئے پانی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. تو دیکھیے ہم لوگ نعمتوں کو دیکھنا سیکھے. یہ سب سے پہلی جو ہے سٹیپ یا پہلا مرحلہ. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد کا. اس لیے کہ ہم لوگ اور تھوڑا جو ہے ان نعمتوں کو سمجھے اور نعمتوں پہ دقت کرے. کچھ نعمتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جائیں بیمارستان کا چکر لگائیں، چکر بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ذہن میں سوچیں کہ آج اتنے بیمارستان ہیں، اتنے ہاسپٹلس ہیں جس میں ابھی اتنے سینکڑوں مریض وہاں پہ ایڈمٹ ہیں. بس ہم سوچیں، اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ میں اس ہاسپٹل میں ابھی نہیں ہوں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو سالوں سال چلتی ہے، اور وہ سالوں سال جو ہے اس درد کے اندر ہوتے ہیں. اپنے آپ کو آؤ کمپیئر کرو اس بندے سے جس کو اس طرح کی بیماری ہے. دیکھے سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند متعال نے ہم پہ کتنا احسان کیا، کتنی بڑی نعمت ہے سلامت. وہ بندہ جس کو درد ہے، جس کو مشکل ہے، شاید اس کو کسی اور حکمت کی وجہ سے وہ مشکل ہے، وہ بلا ہے، شاید وہ اس کے گناہوں کی تلافی ہے، یا شاید خداوند متعال اس کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس کو اور اوپر لے جانا چاہتا ہے. اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت خداوند متعال نے سلامتی کے اندر ہم کو دی ہے. اسی طرح سے آج کل تو زیادہ ہے، عراق کا جو مسئلہ ہوا اس کے اندر ابو غریب کے اندر اتنے سارے قیدیوں کو رکھا گیا، ان کو شکنجے کیے گئے، اور ابھی بھی کتنے لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کو شکنجے یعنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہم اس کی جگہ پہ نہیں ہیں. یہ خود ایک نعمت ہے. ان چیزوں کو بیٹھ کر کبھی انسان سوچے. ایک دعا امام کاظم علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد سے نقل ہے. معمولاً کم پڑھی جاتی ہے دعا، لیکن اس کا نام معروف ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ دعا جوشن صغیر. ہم جوشن کبیر تو پڑھتے ہیں، کم سے کم شبۂ قدر کے اندر ہم لوگ یہ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، لیکن جوشن صغیر بہت عجیب دعا ہے. جب میں یہ نعمت وغیرہ کے بارے میں سرچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں اس دعا کا ذکر کسی عالم دین نے کیا. واقعاً عجیب دعا ہے. اس کے اندر امام کاظم علیہ السلام یہی کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بیمار ہیں جو ان کی بیماری کی وجہ سے، یہ دعا کے جملے ہیں، کہ اس غذا کی جو صحیح لذت ہے اس کو بھی حس نہیں کر پاتے. لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں عافیت میں ہوں. پھر آ کے ایک جملہ دوہراتے، وہ کیا ہے؟ فَجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ. خدایا مجھے شاکرین میں سے قرار دے. وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ. اور تیری نعمتوں کو یاد کرنے والا قرار دے. ایک ایک کر کے اس طرح کی جو کمیاں ہیں، جو نقائص ہے اطراف میں، آزو بازو میں، اس کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اور ایک چیز جو بیان کرتے ہیں وہ یہ جیل کی مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندانوں میں اتنے سارے قیدی ہیں جن کے اندر اتنی ساری مشکلات پائی جاتی ہیں. یہ قیدیوں کے اندر انحرافات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ انحرافات میرے اندر، وہ چوری کرتے ہیں میں چوری نہیں کرتا، وہ کیا کرتے ہیں میں وہ کام نہیں کرتا. یہ ایک نعمت ہے. پھر آ کر پھر سے وہ جملہ تکرار کرتے ہیں، فَجَعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ. مجھے شکر گزاروں میں سے قرار دے اور تیری نعمتوں کا یاد کرنے والوں میں سے قرار دے. بہت خوبصورت
دعائیں. پھر آ کے غربت کی بات کرتے ہیں کہ میں کچھ لوگ ہیں اپنے وطن سے دور ہے, واپس پلٹنا چاہتے ہیں اپنے فیملی کی طرف, لیکن میں جو ہے اپنی فیملی کے پاس ہوں. پھر سے وہ جملہ تکرار کرتے ہیں. تو یہ نعمتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. خود دعا عرفہ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ خداوند متعال جو ہے ایک ایک نعمت کو ہمیں گناتا ہے اور ہمیں شکر کرواتا ہے. واقعاً یہ خود ایک نعمت ہے کہ ائمہ نے ایسی ایسی دعائیں ریڈی میڈ آپ کو لا کر دی اور آپ سے شکر کروایا. آپ کو صرف پڑھنا ہے اور 1 منٹ اس کے اوپر سوچنا ہے. بس صرف پڑھ لینے سے شاید تبرک اور یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی, لیکن امام کا ہدف یہ تھا کہ آپ اس کو پڑھیں, تھوڑا سا سوچیں. جملے اتنے قیامت کے جملے کہ آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کا دل جو ہے پگھل جائے گا. واقعاً ایک نعمت ہے ہماری دعائیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. ایک داستان ہے جو سفینۃ البحار محدث قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے, ان کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن خداوند متعال سے درخواست کرتے کہ مجھے تیرا جو سب سے نزدیک بندہ ہے ابھی اس شہر میں, اس سے ملنے کی خواہش ہے, مجھے اس سے ملا دے. حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور ان سے پتہ بتاتے کہ فلان جگہ جو پانی والا ایریا ہے وہاں پہ یہ بندے خدا جو خدا سے بہت نزدیک ہے یہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. حضرت موسیٰ بھی پتے کے مطابق وہاں پہنچ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں تو ایک شخص ہے بڑا بیمار, لیپرسی کی بیماری, اور اتنی شدید ہے اس کی بیماری کہ حتیٰ اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا. جب حضرت موسیٰ اس شخص کو دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ہم لوگ صحیح پتے پہ آئے ہیں یا نہیں ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ نہ, ہم لوگ صحیح ایڈریس پہ آئے, صحیح پتے پہ آئے, اور خداوند متعال نے ابھی مجھے دستور دیا ہے, ابھی مجھے حکم کیا ہے کہ میں ابھی اس کی آنکھیں بھی لے لوں, یعنی اس کی دیکھنے کی قوت کو بھی میں لے لوں, اسے اندھا کر دوں. اور تبھی وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ اندھا ہوتا ہے ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ یا بار و یا وصول, یا بار یعنی اے وہ جو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے. یہ شخص جو اس طرح سے بیمار ہے کیا کہتا ہے, اے وہ جو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے, ویا وصول, اے وہ جو مجھے اچھا صلہ دیتا ہے. عجیب. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ عجیب. حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں, اس کو پہچنواتے ہیں اپنے آپ کو, کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں, خدا کا نبی ہوں, اور میں مستجاب الدعویٰ ہوں. کچھ بھی تم مانگنا چاہو مجھ سے کہہ سکتے ہو, میں مانگ سکتا ہوں تمہارے لیے, تمہیں دے سکتا ہوں. یہ شخص بہت عجیب جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکر, لیکن خداوند متعال نے مجھے جو دیا ہے کوئی مصلحت دیکھ کے دیا ہے, اور جو نہیں دیا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت خداوند متعال نے دیکھی ہے. تو حضرت موسیٰ چیک کرنے کے لیے اور ایک سوال اس سے کرتے کہ تجھے خدا نے کیا دیا, میں تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں. جو دیا ہے وہ بیماری ہے, اور اتنی شدید بیماری ہے کہ تیرا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے, اور ابھی ابھی تو اندھا بھی ہو گیا ہے. کیا دیا ہے تجھے خداوند متعال نے جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ میری مصلحت میں ہے. عجیب جواب دیتا ہے یہ بندے خدا. کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ, اے موسیٰ, یہ تمام شہر کے اندر تو میرے گھر پہ کیوں آیا؟ در بے در جا کر تو آیا میرے گھر پہ. خدا نے مجھے انتخاب کیا ہے, خدا نے مجھے انتخاب کیا ہے تاکہ نبی خدا کو اس کی طرف بھیجے. یہ کم نعمت ہے. دیکھے دقت, دیکھے اس بندے خدا کی. یہ وہ بندہ ہے جو نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے. بہت بار نعمتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں, لیکن جب مشکلات چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتی ہیں تو تھوڑا نعمت کو دیکھنا سخت ہو جاتا ہے. انسان نعمت کو دیکھنے سے پھر عاجز ہونے لگتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد.
ان تمام چیزوں کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم محب اہل بیت، شیعہ اہل بیت کتنے ہیں؟ کتنے بلین لوگ، 8 بلین تقریباً جو پاپولیشن بتائی جاتی ہے، اس کے اندر کتنے شیعہ ہیں، کتنے محب اہل بیت ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت سے آشنائی رکھتے ہیں۔ ہم دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم پوری طرح سے اہل بیت کو جانتے ہیں، لیکن آشنائی، تھوڑی بہت جان پہچان تو رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ یہ کم نعمت ہے ہمارے لیے، یہ کم نعمت ہے کہ خدا کے بہترین بندوں سے ہمارا ارتباط ہے، یہ ہمارے لیے کم نعمت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس صلی اللہ محمد وآل محمد ایک شخص آتا ہے، شیعہ ہوتا ہے امام کا، کہتا ہے کہ مولا میں فقیر ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ تو فقیر نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ مولا میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں واقعاً فقیر ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ تو فقیر نہیں ہے۔ یہ شخص پھر سے کہتا ہے کہ آقا مولا میں فقیر ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ تو فقیر نہیں ہے، ایک سوال کا جواب دے۔ امام ایک سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال صرف اس شخص سے نہیں ہے، یہ سوال ہم سے بھی ہے۔ سوال کیا ہے؟ امام سوال کرتے ہیں کہ اگر تمام دنیا میں جو ثروت و دولت ہے تجھے دے دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ ہماری ولایت جو تیرے پاس ہے اس کو دے دے، تو دے گا؟ وہ کہتا ہے ہرگز، میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کہتے کہ تو دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے، چونکہ تیرے پاس ایسی چیز ہے جو تمام دولت دنیا کے باوجود تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کم نعمت نہ سمجھے ہم اس چیزوں کو، اور چونکہ ایک بار نعمت ہمارے پاس ہے، کوشش کرے اس کو شکر کرنے کی، کیونکہ آیت میں ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہم نے کفران نعمت کیا اس نعمت کا تو ان عذابی لشدید، خدا کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد وآل محمد۔ خوب اور تھوڑی نعمتیں دکھانا چاہ رہا ہوں میں۔ کچھ نعمتیں مادی ہے، کچھ نعمتیں معنوی ہے۔ یہ اہل بیت سے جو ہمارا راستہ ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو نعمت معنوی ہے، اور نعمت معنوی کی ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فنا نہیں ہوتی۔ جو مادی اور مٹیریل نعمتیں یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور آج کے دور میں شیعہ کے پاس قدرت ہے جو پہلے نہیں تھی۔ یہی ایران کے اندر جو اکثریت شیعہ ہے، اکثریت ایران کی شیعہ ہے، 50 سال پہلے آپ جائیں، 50 سال پہلے جائیں، ایسے حاکم تھے جو نہ صرف یہ کہ دیندار نہیں تھے، دین کے دشمن تھے۔ اس زمانے میں رضا شاہ جو ہے بادشاہ تھا، جس کو برٹش نے بٹھوایا تھا، یہ بڑا ہی خبیث قسم کا انسان تھا، بڑا ہی خبیث قسم کا انسان۔ یہ اس زمانے میں حوزے کے جو ہیڈ ہوا کرتے تھے، شیخ حائری، شیخ عبدالکریم حائری، اگر صحیح کہوں عبدالکریم حائری، جو حوزے علمیہ قم کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، یہ ایک دن بنا بتائے، یہ مرجع وقت، اتنے بڑے عالم، تمام شیعوں کے جو ہے مرجع، نائب امام، کیونکہ مرجع نائب امام ہے، یہ شخص جو ہے ایک دن بنا کچھ بتائے ان کے گھر پہنچ جاتا ہے، بڑی بے ادبی سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہی اس کے جو ملٹری کے جوتے وہ پہن کے گھومتا تھا، جس سے لوگ بہت ڈرتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت عجیب قسم کا شخص تھا، کبھی بھی کسی کا بھی قتل کا حکم دے دیتا تھا۔ یہ ان کے گھر میں وارد ہوتا ہے اور بہت بے ادبانہ طور پہ ایک سوال کرتا ہے کہ اے عبدالکریم، دیکھے کتنی بدتمیزی سے، میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں۔ تو یہ ظالم کے شر کو جو ہے کم کرنے کے لیے کہتے کہ آپ جو ہے شہنشاہ ایران ہیں، یہ جواب دیتے ہیں۔
کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اس کا شر جتنا کم ہو سکے ہم اس کے شر کو کم کریں، کیونکہ اس نے عزاداری پہ پابندی لگا دی تھی، اس نے جو ہے حجاب پہ پابندی لگا دی تھی، عمامہ بے سر کرنے سے پابندی لگا دی تھی، اور بہت ساری دوسری دینی مراسم کے لیے جو ہے پابندی اس نے لگائی تھی، اور بہت ہی جو ہے شیطان صفت قسم کا انسان تھا۔ یہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں، یہ جواب دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تھوڑا بہتر جواب چاہیے مجھے، تو یہ جو ہے 2-3 اور لقب اضافہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس طرح سے 2-3 بار جو ہے ان کو اذیت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، اور بہت عجیب جملے جو ہے یہ استعمال کرتا ہے، بہت ہی اہانت آمیز جملے یہ استعمال کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ہوں، میں شمر ہوں، میں شمر ہوں، اور میں کیا کروں گا تیرے ساتھ؟ کہتا ہے کہ میں انہی جوتوں کے ساتھ تیرے سینے کے اوپر سوار ہو کر تیری پسلیوں کو توڑ دوں گا اگر تو نے ایک لفظ بھی میرے خلاف بولا۔ یہ حالت تھی 50 سال پہلے، دین کی اور دیندار کی یہ حالت تھی۔ لیکن آج دیکھیں الحمدللہ جو لوگ برسر کار ہیں وہ نماز شب خوان ہیں، اگر انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو یہ پہنچ جاتے ہیں اہل بیت کے در پر۔ اہل بیت کے در پر گڑ گڑانے والے لوگ آج ان کے ہاتھ میں جو ہے اقتدار و قدرت ہے۔ یہ کم نعمت ہے ہمارے لیے۔ 40 سال پہلے، 50 سال پہلے اگر اسلام کو آپ دیکھتے تو قدرت میں سے شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ کمیونزم تھا، سیکولرزم اور لبرلزم تھا، سوشلزم تھا، اسلام کا کوئی نام و نشان سوشل لیول پہ نہیں تھا۔ یہ کم نعمت ہے کہ آج جو ہے اسلام کو ایک قدرت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آج ایک مکتب جو گلوبل لیول پہ مطرح کیا جا سکتا ہے، گلوبل لیول پہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، آج اسلام اس طرح سے ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹلیکچوئلز جو ہے گلوبل لیول پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے اسلام کے مکتب کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ 40 سال پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا کوئی۔ دین ایک پرسنل چیز ہو کے رہ گئی تھی، سوشل لیول پہ کوئی دین پریزنٹیبل نہیں رہا تھا، اتنا دین کو جو ہے دبایا گیا تھا۔ محمد پر جب 1979 کا انقلاب آیا، اس چیز کو بھی بتا دوں، بہت ہی انٹرسٹنگ تھی میرے خود کے لیے۔ جب یہ انقلاب آیا تو ویسٹ جو ہے واقعاً ان کے لیے ایک شوق تھا، واقعاً ان کے لیے ایک شوق تھا۔ اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ یہ چپ چاپ نہیں بیٹھتے، انہوں نے اپنے انٹلیکچوئلز کو جو ہے کہا کہ تحقیق کرو ہوا کیا ہے یہاں پہ، یہ کیا ہوا کہ اچانک سے ایک حکومت بنتی ہے جو تمام دنیا میں جو ہے ہلچل مچا دیتی ہے۔ واقعاً جو ہلچل ویسٹ کے اندر مچی ہم لوگ شاید اس کو حس نہیں کر سکتے، لیکن جائیں آپ کتابیں پڑھیں۔ ایک ایسی کتاب تقریباً 1979 کے 10 سال کے بعد، 9 یا 10 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا عنوان یہ ہے روٹس آف نارتھ انڈین شیعزم ان عراق اینڈ ایران۔ نارتھ انڈیا میں جو شیعائزم تھا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کچھ سال پہلے، تقریباً 200 سال پہلے، لکھنؤ اور ویسٹرن یو پی، جس کو اودھ کہا جاتا ہے، اودھ میں ایک بڑی شیعہ حکومت تھی۔ ایک انٹلیکچوئل جس کا نام ہے ہوان کول، اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ ریسرچ کرے کہ وہ جو حکومت تھی اس کے ایران اور عراق سے کیا رشتے تھے، کیا روٹس تھے اس حکومت کے، آیا یہ کنیکٹڈ تھی یا کنیکٹڈ نہیں تھی۔ اور اس کتاب کے اندر، اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے، اس کتاب کے اندر یہ رائٹر خود بہائی تھا، اب اس نے بہائیزم بھی جو ہے چھوڑ دیا ہے، یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ آ کے پہلی بار اخبارزم کو پھر سے مطرح کرتا ہے، پھر سے ملئے عام پہ لے آتا ہے۔ اس کے پہلے اخبارزم ایک ایسی چیز تھی جو منزوی ہو چکی تھی، جس کو ختم کر دیا جا چکا تھا۔ ہمارے علماء نے اخبارزم کو کاملاً شکست دے دی تھی۔ یہ اپنی کتاب میں پھر سے اس مسئلے کو
ابھارنے کی کوشش کرتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آ کر اخبارزم کو اور اخباری جو علماء تھے ان کے نسبت ایک سافٹ کارنر دینے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ لوگ تھے معتدل تھے, بیلنسڈ تھے, یہ لوگ تھے عقل سے کام لیتے تھے, یعنی ان کی عقل اور یہ زیادہ چلتی تھی, یہ لوگ اچھے لوگ تھے. اصولی جو تھے, جو مجتہدین تھے, یہ ہمیشہ آ کے مشکل کھڑی کرتے تھے. تو یہ کتاب ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو پڑھیں. تو یہ جو ہے یہ خطرہ محسوس کیا دشمن نے 1979 کے بعد, اور انہوں نے پلاننگ شروع کی. اور آج جو یہ پورا معرکہ انہوں نے شروع کیا ہے, داعش ہے, طالبان سے انہوں نے شروع کیا, پھر داعش. کیوں؟ کیونکہ یہ خطرے کو احساس کر رہے ہیں. ایک جگہ ایک حکومت بنتی ہے اہل بیت کے افکار کے اوپر, اسلام ناب کے افکار کے اوپر, جو شدت سے ویسٹ کے خلاف ہے. کیونکہ ویسٹ میں آپ دیکھیں گے ایسی چیزیں, ایسے مبنا وہ لوگ کے ہیں, ان کا سب سے پہلا مبنا یعنی کہتے ہیں کہ وہ جو پایا جس کے اوپر پوری ان کی سویلائزیشن کھڑی ہے, وہ پایا کیا ہے؟ انسان, خود محوری, مٹیریلزم. ٹھیک ہے, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے خود محور ہو جاتا ہے, خود غرض ہو جاتا ہے. اور اسلام ناب خاص کر کے اس چیز کے شدید خلاف ہے. تو انہوں نے احساس خطر کیا. آج اسلام فوبیا کی جو لہر دوڑی ہے, آج بھی ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ویسٹ میں جائے اسلام فوبیا, انڈیا میں بھی دھیرے دھیرے شدت پسند لوگوں کو جو ہے اوپر لایا جا رہا ہے. اور یہ لہر اگر ہم نے کچھ نہیں کیا اس طرف سے, تو یہ لہر آگے بڑھے گی اور ایک بڑی مشکل میں تبدیل ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. انشاءاللہ ایک اور داستان, تاکہ آپ لوگ جو ہے تھوڑی نیند کی جو حالت طاری ہوئی ہے, اور انشاءاللہ مجھے بھی ختم کرنا ہے. میں سوچ رہا ہوں دو داستانیں میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے. ایک داستان میں نے لکھی ہے, ایک داستان ابھی مجھے کہیں اور سے ذہن میں آئی ہے. ایک داستان جو ابھی ذہن میں آئی ہے وہ شاید چھوٹی داستان ہے, اور ابھی جو داستان میں نے یہاں لکھی ہے وہ بڑی داستان ہے. آپ لوگ بتائیں, چھوٹی داستان میں بتاؤں یا بڑی والی داستان بتاؤں؟ بڑی بتاؤ. ہاں, یا چھوٹی والی میں بہت ہنسنے کا بہت ہے, یعنی وہ چھوٹی والی داستان میں مزہ بہت آئے گا. میں بڑی والی بتاؤں یا چھوٹی والی بتاؤں, یا دونوں بتاؤں؟ دونوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور میں بھی جو ہے تھک چکا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. چھوٹی والی داستان انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. ہمارے ایک استاد ہے, یہ خود ان کے ساتھ ہو چکا ہے. استاد کے استاد, یہ جاتے ہیں اپنے ایک فیملی ممبر سے ملنے کے لیے. کئی دنوں کے بعد ایسے کچھ کام سے جاتے, یہ اکیلے ہی جاتے. یہ جب جاتے ہیں گھر میں, تو یہ جو شخص ہے ان کا جو رشتہ دار ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور حالت یہ ہوتی ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, سامنے ٹی وی زور سے اس کا والیوم ایک دم ہائی چل رہا ہوتا ہے, اور بالکل نماز جو پڑھ رہا ہوتا ہے ٹی وی کے بالکل سامنے. ٹھیک ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے. بیچ میں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھے, ان کی نماز ختم ہوگی, پھر آپ اپنی جو ہے جو بھی کام ہے آپ نپٹا لیں. اب بیچ میں ایک دم سے اس شخص کو کچھ ہوتا ہے, اور یہ زور زور سے جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار جو ہے اللہ اکبر ریپیٹ کرنے لگتا ہے. یعنی ہر کچھ دیر میں 3 بار جو ہے وہ اللہ اکبر بول رہا ہے. تو جو یہ ملنے گئے تھے, ان کو لگتا ہے کہ شاید والیوم بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے وہ اعتراض کر رہا ہے. تو وہ جو بچہ جو ہوتا ہے ان کا, اس کو بلاتے کہ بیٹا ادھر آؤ, شاید والیوم بہت زیادہ ہے, تھوڑا اس کو دیکھو, آپ کے بابا جو ہے ناراض ہو رہے ہیں نماز میں. تو کہتا ہے کہ آپ ٹینشن مت لیں, مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. وہ فٹ سے ریموٹ لیتا ہے اور چینل نمبر 3 لگاتا ہے. تو اس کے بابا جو ہے ایک دم شانت, پھر آرام سے وہ نماز ختم کرتے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا. تو بچے کو بلاتے ہیں, بولتے کہ کیا تھا, تو نے کیا کہ ایک دم سے تیرا بابا جو ہے شانت ہو گیا, خاموش ہو گیا. وہ کہا کہ میرے بابا جو ہے نا, جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ٹائم پہ ایک چینل نمبر 3 پہ ایک سیریل آتا ہے, وہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے جیسے ہی چینل 3 کیا جو ہے, تو وہ
شانت ہو گئے. پھر وہ نماز بھی انہوں نے پڑھی اور جو ہے سیریل بھی دیکھا اور جو ہے جو بولتے ہیں نا خدا بھی اور خورما بھی دونوں حاصل کرنے کی کوشش کی. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ انسان نعمت کو دیکھنا سیکھے, کیونکہ بہت بار ایسے ہوتا ہے مشکلات میں ہم نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتے. دوسرا جو سٹیپ ہے تاکہ کوئی مقام شکر تک پہنچے, دوسرا جو سٹیپ ہے وہ بہت آسان ہے لیکن سخت بھی ہے. بولنے کے لیے آسان ہے, عمل میں تھوڑا سخت ہے. وہ یہ ہے کہ نعمت کو جو ہے اس کے اسباب سے نہ دیکھیں, خدا سے دیکھیں. مراد فرض کرے بچہ چھوٹا, وہ جب نل میں سے پانی آ رہا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ نل میں سے آ رہا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ پانی دینے والا کون ہے؟ نل ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ بچہ, وہ بولتا ہے نہیں نہیں نہیں, نل میں سے نہیں آتا پانی, پیچھے پائپ لگی ہوئی ہے, پائپ ہے شاید جو مجھے پانی دے رہا ہے. پھر اور جب بڑا ہوتا ہے اس کی عقل ترقی کرتی ہے تو بولتا ہے نہیں نہیں نہیں, پائپ جو ہے پائپ پانی نہیں دے رہا ہے, پائپ جو ہے کنیکٹڈ ہے ایک منبع سے, ایک ٹنکی سے جس کے اندر پانی ہے, وہ پانی مجھے اس کے ذریعے آ رہا ہے. پھر اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے سمجھ آتا ہے کہ نہیں, پانی بھی جو ہے وہ خود جو ہے کچھ نہیں ہے, یہ کہیں سے برستا ہے, ندی میں آتا ہے, فائنلی یہ پہنچتا ہے کہاں؟ خدا تک. تو ہم جو نعمت ہم کو ملتی ہے ہم اس کو اس کے اسباب سے نہ دیکھیں, اس کو خدا سے دیکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسباب ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہے, نہ, اس کا بھی احترام ہے, اس کا بھی شکر ہے, لیکن اس کا جب شکر ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کو وسیلے کی طرح دیکھیں, نہ یہ کہ یہ ہمیں کچھ دے رہا ہے, نہ, یہ تو صرف وسیلہ ہے جو خدا نے قرار دیا ہے. جب تک خدا کوئی چیز کا ارادہ نہیں کرتا ایک پتا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو سٹیپ ہے, اور دو سٹیپ بچتے ہیں انشاءاللہ. ہم آنے والے جلسات میں, آنے والے مجلسوں میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 4 مرحلے جب انسان طے کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے واقعاً شکر ادا کیا ہے خدا کی نعمت کا. انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خداوند متعال کی اتنی ساری جو نعمت ہے جس میں ہم لوگ غرق ہیں اس کا شکر ادا کر سکیں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد.